سب سے پہلے میں آپ دوستوں کا تہ دل سے مشکور ہوں. میں میر مبین جتک صاحب کا، میر زرک محمد حسنی صاحب کا اور جتنے بھی ہمارے معتبرین ہیں اس علاقے کے، میں آپ سب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا اور آپ نے یہ اہم سمجھا کہ اتنے جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آج کل ہمارے صوبے میں ہو رہے ہیں، خاص کر ہماری کانسٹیٹوئنسی میں، اس کے باوجود آپ نکل آئے. تو آپ سب کا بہت شکریہ. شروع کرنا چاہتا ہوں اپنے جو سیاسی منشور ہیں، کیونکہ ہم جنرل الیکشنز کی طرف بڑھ رہے ہیں اور میں ایک نوجوان کینڈیڈیٹ ہونے کے ناطے، پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہونے کے ناطے میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اگر ہم سیاست میں قدم رکھ رہے ہیں اس نوجوانی کے باوجود، اس عمر کے باوجود، تو ہم اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے علاقے کے جو ہمارا حلقہ ہے، اس میں کئی مختلف مسائل ہیں، مسئلے ہیں، جن میں آب نوشی کے مسئلے ہیں، جن میں تعلیم کے مسئلے ہیں، جن میں روزگاری کا مسئلہ ہے، روڈز کا. جیسے میں آ رہا تھا تو بڑے افسوس سے مجھے یہ جو روڈ کی حالت ہے اسے دیکھنا پڑا. لیکن اس سے بڑھ کر جو ایک ایم پی اے کا اور ایک ایم این اے کا مینڈیٹ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ قانون سازی کرے. تو بدقسمتی سے بلوچستان کا جو گزرا ہوا سیاسی وقت ہوا ہے، ہر ٹائم اس میں ایسے لوگ آئے ہیں پارلیمان میں جو کہ اپنا جو اصل فنکشن ہے ایم پی اے کا یا ایم این اے کا وہ نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں کہ ایم پی اے کا کام ہے سڑک بنانا، وہ سمجھتے ہیں کہ ایم پی اے کا کام ہے نالی بنانا. لیکن ایم پی اے اور ایم این اے کا اصل کام یہ ہے کہ وہ قانون سازی کرے. قانون سازی کس کے تحت کرے؟ پارلیمان کے تحت کرے. وہ قانون سازی کرے کہ ہمارے نوجوان کے لیے کچھ ہو، وہ قانون سازی کرے کہ تعلیم کے لیے کچھ ہو، وہ قانون سازی کرے کہ ہیلتھ کے لیے کچھ ہو. تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جتنے بھی نومنتخب نمائندے ہمارے خاص کر حلقے میں آئے ہیں یا پارٹیز آئے ہیں، انہوں نے صرف پی ایس ڈی پی کے تحت کمیشن خوری کی ہے اور آپ لوگوں کو مایوس کی ہے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ 8 فروری کو انشاءاللہ آپ دوستوں کے تعاون سے، محنت سے سچ کی جیت ہوگی. اور جیتنا اور ہارنا اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن بہت مجھے خوشی ہو رہی ہے آج کل، جہاں بھی میں جاتا ہوں، ووٹ مانگنے کے لیے جاتا ہوں یا سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں، تو لوگ آج کل بہت باشعور ہوئے ہیں، خاص کر ہمارے نوجوان. باشعور سے مطلب کیا ہے کہ ہمارا جو بلوچستان کا سیاست ہے بہت الگ ہے پورے پاکستان سے. ہمارا یہاں قبائلی نظام بھی ہے، ہمارے یہاں دوسرا جو پارلیمانی سیاست ہے وہ بھی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ وہ آج کل مکس ہو رہا ہے. آج کل ہم ان دونوں کو ایک تحت اکٹھا لے جا رہے ہیں. تو اس میں ہماری بلوچستان کی ہی نقصان ہے. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کئی سردار یا کوئی نواب پہلے جاتا تھا کہ مجھے ووٹ دیں، تو لوگ اس کو لبیک کہتے تھے کہ ٹھیک ہے بھائی، آپ میرے قبیلے کے بڑے ہو، آپ میرے علاقے کے بڑے ہو، آپ کو ہم ووٹ دیں گے. لیکن الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل نوجوان باشعور ہوئے ہیں. جو بھی آتا ہے ووٹ مانگنے کے لیے، جو بھی آتا ہے کہ مجھے ووٹ دیں، لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ 5 سال میں اگر آؤ گے، اگر ہم آپ کو منتخب کریں گے تو آپ ہمارے لیے کیا کرو گے؟ 5 سال میں اگر ہمارا بچہ بیمار ہوگا، اس کے صحت کے لیے آپ کیا کرو گے؟ 5 سال میں اگر میرا بچہ نوجوان ہوگا، اس کے تعلیم کے لیے آپ کیا کرو گے؟ اس کے روزگار کے لیے آپ کیا کرو گے؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری سب کی جیت ہے. اس کے علاوہ جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ خوف و ہراس کا ماحول بنایا جا رہا ہے، خاص کر ہمارے پارٹی کے لیے. کل بھی ہمارے دفتر پر ایک گرینیڈ پھینکا گیا. تو
یہ ایک ثبوت ہے اور یہ خوش آئند بات ہے کہ ہمارے مجھ جیسے نوجوان کے آنے سے یا پیپلز پارٹی جیسے پارٹی کے آنے سے پارلیمان میں آپ لوگوں کی آواز بننے میں کچھ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. کچھ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ اگر انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو ان کی جیت ہوگی تو پورا زندگی ان جماعتوں کا ہار ہوگا جنہوں نے آپ لوگوں کو گمراہ کیا, جنہوں نے آپ لوگوں کی استعمال کی. تو انشاءاللہ تعالی ہارنا جیتنا اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم اپنا پورا کوشش کریں گے کہ جب ہم جیتیں تو آپ کی کانسٹیٹوئنسی کے لیے ہم پی ایس ڈی پی سے بڑھ کر کام کریں. آپ کے لیے ایک فیڈرل سے ہم ایک پیکج کا انعقاد کریں جس میں تعلیمی ادارے ہوں, جس میں صحت کے ادارے ہوں, آپ لوگوں کے لیے روزگار ہوں. آخر میں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کچھ نام نہاد قوم پرست لیڈران ہمارے خلاف نفرت کی بولی بول رہے ہیں, ہمارے خلاف زہر لوگوں کے دلوں میں اور دماغوں میں ڈال رہے ہیں. تو کچھ باتیں ہمارے دلوں میں بھی ہیں, ہلکا سا میں بھی کرنا چاہتا ہوں لیکن زیادہ نہیں کروں گا کیونکہ سیاست اپنے جگہ پر ہمارے لیے سارے قابل احترام ہیں, ہمارے سفید ریش ہیں. لیکن افسوس ایک بات پہ ہوتی ہے کہ ان کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ ایک نوجوان سیاست میں قدم رکھ رہا ہے. ان کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ ایک بلوچ نوجوان جو کہ باہر ملک میں پڑھ کر سیاسی شعور رکھتے ہوئے اس میدان میں آ رہا ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ ہمیں ذاتی ٹارگٹ کر رہے ہیں پولیٹیکل کیمپینز کے تحت, اور اپنا جو سیاسی منشور ہے مجھے نہیں پتا ان کا ہے بھی یا نہیں, لیکن اس کو چھوڑ کر اس سے ہٹ کر ہماری نجی معاملوں میں ہمیں اپنا پولیٹیکل کیمپین میں اپنے ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو افسوس کی بات کرنی پڑتی ہے کیونکہ میں خود ایک شہید کا بیٹا ہوں اور مجھے فخر ہے کہ میری جو والدہ کو ہر ٹائم کچھ نام نہاد سیاستدان اپنے جلسوں میں جلوسوں میں ٹارگٹ کرتے ہیں کہ میری والدہ باہر کی ہے. ہاں بالکل مجھے فخر ہے کہ میری والدہ جو ہے وہ تھائی لینڈ کی ہے, لیکن مجھے اس چیز پر بھی فخر ہے کہ انہوں نے اپنا بیٹا شہید حکمل رحسانی اس صوبے کے لیے اس ملک کے لیے قربان کیا. مجھے یہ بھی فخر ہے کہ انہوں نے اپنا شوہر شہید نوابزادہ سراج رحسانی سمیت اپنے جو رشتہ دار ہیں اس صوبے کے لیے اور اس ملک کے لیے قربان کیا. تو اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی. بالکل ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ نوجوان آئے ہیں وہ لوگ ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں. جی بالکل, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سازش ہے تو بالکل ہے سازش. ہم اس بندے کے خلاف سازش کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے لوگوں کے حق کھائے ہیں. ہم اس کے خلاف سازش کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے نوجوانوں کے روزگار بیچے ہیں. ہم اس لوگوں کے خلاف سازش کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے چادر اور چار دیوالی کے رسم و رواج کی پامالی کی ہے. ہاں بالکل ہم سازش کریں گے. آخر میں کیونکہ ہمارا ملک پاکستان کئی سالوں سے 2-3 سالوں سے ایک ایسی بیماری سے گزر رہا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو اس سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے. وہ یہ ہے کہ ہم نفرت کی سیاست کر رہے ہیں. اگر ہم پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو کسی اور پارٹی کے ورکر کو ہم نشانہ بناتے ہیں. اگر ہم نیشنل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم کسی اور پارٹی کے ورکر کو ہم نشانہ بناتے ہیں. تو خدا را اس نفرت کی سیاست کو آپ چھوڑیں, اس محبت کی سیاست کو آپ آگے لائیں. بالکل سیاسی تربیت ایک اچھی چیز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کے ساتھ اختلافات ہے تو کسی سیاسی پارٹی کے ورکرز کے ساتھ اختلافات نہیں بلکہ ان کے لیڈران کے ساتھ اختلافات ہیں. آج بھی مجھے بلوچستان نیشنل پارٹی کے ورکرز کا اتنا ہی قدر ہے اور میرے دل میں اتنا ہی محبت ہے جتنا پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر ہے. آج بھی میرے لیے نیشنل پارٹی کا ورکر اتنا ہی میرے لیے قابل احترام ہے جتنا میرے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آج ہم یہ ایک وعدہ کریں کہ ہم یہ نفرت کی سیاست کو دفن کریں گے.
जो रिवायती सियासत, जो रिवायती नफरत की रीत रखी गई है, इसको हम दफन करेंगे। और गुलाम कौम जो होता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं होता। तो हम गुलाम नहीं, हम अपने इलाके के मालिक हैं। तो हमें पता है कि हम अपने इलाके के लिए क्या चाहते हैं। 8 तारीख को आपको 2 पर्चियां मिलेंगी, एक कौमी असम्बली का मिलेगा और एक सूबाई असम्बली का मिलेगा। तो उम्मीद इंशाल्लाह करता हूं कि आप दोनों पर्चियों पे तीर का निशान लगाएंगे और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की कामयाबी होगी, हक और सच की कामयाबी होगी और अमन की कामयाबी होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।